نتیجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عز وجل فی سورۃ البقرہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کوشش کریں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں اور اس کو سمجھنے کی۔ اس میں جو فعل استعمال ہوئے، فاعل، مفعول، پریپوزیشنز، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہچان پائیں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اذا جب، سأل یسأل، سأل یسأل سوال کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور سوال کرنا کے دو معنی ہو سکتے ہیں، مانگنا یا پوچھنا۔ سوال کرنا چاہے مانگنا کے معنی میں آئے چاہے پوچھنا کے معنی میں آئے، دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، جس سے مانگا جائے یا جس سے پوچھا جائے ایک مفعول، اور دوسرا مفعول جو چیز مانگی جائے یا جس کے بارے میں پوچھا جائے۔ پہلا مفعول جو ہے دونوں معنی کے اعتبار سے ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے وداؤٹ پریپوزیشن۔ سأل کا، اس نے تجھ سے مانگا یا اس نے تجھ سے پوچھا، ٹھیک۔ اور اذا جب ماضی پر استعمال ہوتا ہے تو مضارع میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اذا سأل کا، جب وہ پوچھتا ہے تجھ سے، جب وہ مانگتا ہے تجھ سے، دونوں ترجمے یہاں تک ممکن ہے۔ اب آگے فاعل آ کر بتائے گا آپ کو کہ ترجمہ واحد کے صیغے میں کرنا ہے یا جمع کے صیغے میں کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کا فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے، چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو۔ اب آگے دیکھیں گے آپ کے فاعل جو ہے جمع کی صورت میں آ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے۔ سَأَلَ يَسْأَلُ جب مانگنا کے معنی میں آتا ہے تو دوسرا مفعول ڈائریکٹ بھی استعمال ہوتا ہے اور من کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب پوچھنے کے معنی میں آتا ہے تو ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ان بتائے گا آپ کو کہ یہاں پر سأل یسأل جو ہے وہ پوچھنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ آگے لفظ ہے انی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی، دعا یہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے۔ کل ہم نے جو ناقص شروع کیا تھا، ناقص واوی اور ناقص یائی، اس میں دال عین واو مادے کے ساتھ ہم نے ایک ورب کیا تھا دعا، اس نے بلایا، اس نے پکارا۔ دعانی، اس نے مجھے پکارا۔ اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں آپ کو دعانی میں نون کے نیچے صرف زیر لکھی ملے گی، یا متکلم وہاں بھی ڈراپڈ ہے۔ یہ ٹیکسٹ آپ کے لیے خاص طور پہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں غور کرنے کی، وہاں پر لازمی آپ جا کر دیکھیے گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، اصل بات کیا ہے، انہیں بھی تو چاہیے کہ وہ میری بات مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ
ہدایت پائیں. اچھا اب یہاں دیکھیں بات ساری کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. لیکن ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کی؟ انہیں بھی تو چاہیے کہ میری بات مانے, میرا کہنا مانے, اور پھر مجھ پہ یقین رکھے, مجھ پہ ایمان لائیں. اب چونکہ ہم جب اپنا جائزہ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو اس لیول پر پاتے ہی نہیں, اس کی تو ہم کوئی بات مانتے ہی نہیں. جب اس کی کوئی بات نہیں مانتے تو کس منہ سے مانگے, کس منہ سے اسے پکارے؟ تبھی عام طور پر پھر ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں. کسی دوسرے سے دعا کرانا غلط نہیں ہے, آپ کروا سکتے ہیں, لیکن وہ جو ایک ڈائریکٹ تعلق ہے بندے کا اللہ کے ساتھ, اس کو ذرا دیکھیے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. بس بات ساری یہی ہے کہ اس کی مانیں اور اس پہ یقین رکھیں کہ وہ جواب دیتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناقص وہ غیر صحیح فعل ہے ہمارا جس کے حروف مادہ میں لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے. حرف علت واو یا دو حروف ہے. اگر واو آ جائے گا تو ناقص واوی کہلائے گا, اور اگر یا آ جائے گا تو ناقص یائی کہلائے گا. ناقص واوی کن ابواب سے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر باب نصر ینصر اور سمع یسمع سے استعمال ہوتا ہے, اور ناقص یائی زیادہ تر ضرب یضرب, سمع یسمع اور فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے. اور میں نے کل آپ کو ناقص واوی اور ناقص یائی دونوں مادوں سے ایک باب نصر ینصر ناقص واوی کا اور ایک باب ضرب یضرب ناقص یائی کا, اس کی ماضی کی ایک ایک گردان کی پریکٹس کروائی تھی میں نے کہ چینجز جو آتی ہیں گردان میں وہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں. ایک رزلٹ جو ہمارے سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ ناقص واوی یا ناقص یائی ماضی معروف کی گردان جو چل رہی ہے اس میں پہلے 5 صیغوں تک تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. آج جو چینجز آئیں گی مضارع کی گردان میں دونوں مادوں کا مضارع آپ کے سامنے جو لکھتا ہوں, اس میں جو قواعد اپلائی ہوں گے وہ آپ نے اب نوٹ کرنے ہیں. تو اب بورڈ کی طرف آتے ہیں. یہ نارمل جو صیغے بنتے ہیں دعوا یدعو اور ہدایا یہدی یو. ماضی ہمارا الحمدللہ کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ دعوا کیا بنا, دعا. ناقص واوی میں آپ نے دیکھا کہ حرف علت کو الف کی صورت میں لکھا گیا اور ناقص یائی میں حرف علت کو الف مکسورہ کی صورت میں لکھا. آج ہم مضارع کی گردان کو سامنے رکھتے ہیں. پہلا صیغہ ہے ہمارا یدعو. یدعو کو آپ نے سمجھ لیا تو تدعو, تدعو, ادعو, ندعو سب سمجھ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. یدعوانی اس کو آپ نے سمجھ لیا. تدعوانی, تدعوانی, تدعوانی یہ سارے سمجھ میں آ گئے. یدعوونا کو سمجھ لیا تو تدعوونا سمجھ میں آ گیا. یدعونا سمجھ میں آ گیا تو تدعونا سمجھ میں آ گیا. اور آخری صیغہ ہمارا بنتا ہے تدعوینا.
یہ وہ سیکھیں جو ہم نے دیکھنا ہے کہ چینجز ان میں کہاں کہاں پر واقع ہوتی ہیں. اسی طرح مضارع کی گردان جو ہے وہ ہا دال یا ماتے سے کر لیں. یہ پہلا سیکھا ہے آپ کا یہدیو. یہدیو سمجھ میں آ گیا تو تہدیو, تہدیو, اہدیو, نہدیو سمجھ میں آ گیا. یہدیانی, تہدیانی, تہدیانی, تہدیانی. یہدیونا, یہدیونا سمجھ میں آ گیا تو تہدیونا سمجھ میں آ گیا. پھر یہدینا, تہدینا, اور آخری تہدیینا. یہ ہمارے سیکھیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے کہ کیا ان میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. مضارع کی گردان آتی, پہلا قاعدہ جو ہے اس کی سچویشن نوٹ کر لیں. اگر واو پر پیش ہو اور پیچھے بھی پیش ہو, واو پر پیش ہو پیچھے بھی پیش ہو تو واو ساکن ہو جاتا ہے. ید او سے کیا بن گیا؟ ید او. ید او, تد او, تد او, اد او, ند او. کلیئر ہو گیا؟ واو پر پیش, پیچھے پیش, واو ساکن. ایک سمجھ میں آ گیا, پوری فیملی سمجھ میں آ گئی. یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے. یہدیو سے کیا بن گیا؟ یہدی. یہدی, تہدی, تہدی, آہدی, نہدی. پوری فیملی سمجھ میں آ گئی. واو پر پیش, پیچھے پیش, واو ساکن. یا پر پیش, پیچھے زیر, یا ساکن. قاعدہ اپلائی ہو گیا. جہاں سچویشن ہوگی قاعدہ اپلائی کرنا ہے آپ نے. ایک کور ہو گیا. مثنیٰ کا صیغہ ید اوانی, نو چینج. اس میں چینج نہیں آئی. تد اوانی, تد اوانی, تد اوانی, نو چینج. یعنی اس کو آپ اسپیشل یاد رکھ لیں کہ ناقص واوی یا ناقص یائی دونوں میں جو مثنیٰ کے صیغے ہیں مضارع کے, اس میں کسی صیغے میں تبدیلی نہیں آتی, وہ اوریجنلی استعمال ہوتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ یہدیانی, تہدیانی, 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 نو چینج. اگلے صیغے پہ ید اوونا. سچویشن دیکھ لیں, کوئی نیا قاعدہ نہیں پڑھنا پڑ رہا, دو حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں. ایک مادے کا, ایک صیغے کا. یہاں بھی دیکھیں دو حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں, ایک مادے کا, ایک صیغے کا. تو ہونا کیا ہے؟ مادے کا حرف علت ڈراپ ہو جانا ہے. وہ ڈراپ ہوگا, یہ ڈراپ ہو گیا, یہ ڈراپ ہو گیا. پیچھے زبر ہوتی تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ہم پڑھ چکے ہیں. ماضی کے تیسرے صیغے میں یہ قاعدہ اپلائی کیا. پیچھے زبر تھی, برقرار رہی, کوئی چینج نہیں آئی. لیکن پیچھے زبر نہیں ہے تو حرکت تبدیل کی جائے گی. پیچھے زبر نہیں ہے تو حرکت تبدیل ہوگی. حرکت کو ہٹائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے تبدیل کی ہے. حرکت ہٹ گئی. اب حرکت کون سی لگانی ہے, یہ سوال پیدا ہوگا. جو صیغے کا حرف علت ہے اس کے موافق حرکت لگا دیں. یہاں واو آ رہا ہے نا, واو کے موافق حرکت کیا ہے؟ پیش. حالانکہ پہلے بھی پیش لگی ہوئی تھی, لیکن اب آپ لگائیں گے تو آپ نے قاعدہ اپلائی کیا ہے. ید اونا, واو کے موافق حرکت پیش. یہدونا, ید اونا. سمجھ میں آ گیا؟ تو تد اونا بھی سمجھ میں آ گیا, وہ بن جائے گا تد اونا. ید اونا
تدعونا، یہدونا تہدونا. کلیئر؟ اب نوٹ کریں کہ یہ جو مؤنث کے دو صیغے ہیں غائب اور حاضر، ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. یہ یدعونا ہی رہے گا اور یہ یہدینا ہی رہے گا، نو چینج. اب ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا آپ کے ذہن میں، یدعونا یہ بھی یدعونا، یہ بھی یدعونا، وہ مذکر یدعونا، یہ مؤنث یدعونا، کیسے پتہ چلے گا؟ کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا اور میں اس کی ایگزامپلز آپ کو دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. ابھی قرآن مجید سے ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی تو ہم خود بتائیں گے کہ یہاں پر یدعونا مؤنث والا استعمال ہے یا مذکر والا استعمال ہے، یہ آپ بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آخری صیغہ تدعوینا تہدینا. سچویشن دیکھیں کون سی بن رہی ہے، دو حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں، وہی سچویشن جو ابھی ہم کر کے ہٹے ہیں. دو حروف علت یا واو یا، قاعدہ کیا ہے؟ حرف علت کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. مادے کا حرف علت ڈراپ کر دیا جاتا ہے. پیچھے زبر ہوتی تو برقرار رہتی، زبر ہے نہیں، مٹا دیں، حرکت ہٹا دیں، ہٹ گئی. اب حرکت کون سی لگانی ہے؟ صیغے کے حرف علت کے موافق حرکت لگانی. یہاں پر کیا ہے؟ یا، تو یا کے موافق حرکت کیا ہے؟ زیر. تدعینا یہ اکیلا ہی صیغہ ہے اس لیے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. یا کے موافق حرکت لگانی ہے تہدینا. اب یہاں آپ نوٹ کریں گے کہ جس طرح اس یہدینا میں چینج نہیں آئی، یعنی جو مؤنث کے جو جمع کے صیغے ہیں نا آپ کے گردان میں، ناقص واوی یا ناقص یائی میں، اس میں جمع مؤنث کے دونوں میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی. یہدینا تہدینا. اب یہ تہدینا اور یہ تہدینا دونوں مل گئے اور یہی آپ کا چیک ہے گردان کے صحیح ہونے کا. ناقص جائے کی گردان آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ صحیح بنی ہے یا نہیں بنی، یہ اور بالکل اس کے اینڈ والا صیغہ برابر آ رہے ہیں تو آپ کی گردان صحیح ہے 100%. یہ قواعد تھے ہمارے ناقص جائی کے، ناقص واوی کے اور الناقص کے. چینجز پھر ایک دفعہ دوہرا دیتا ہوں آپ کو. جو قواعد ہم نے آج پڑھے ہیں وہ یہ ہے، واؤ پر پیش ہو پیچھے پیش ہو تو واؤ کو ساکن کر دیا جاتا ہے، یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے. ابھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کی ایک پریکٹس کراؤں گا، مادے آپ کو دوں گا اور آپ کہوں گا کہ ان کو ان ابواب میں پھینکیں، سیغے بنائیں، ان کی گردان کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ بننے شروع ہو جائے گی. اور یہ تو آپ کو اندازہ ہو ہی چکا ہوگا کہ جب تک آپ اپنے ہاتھ سے انہیں نہیں لکھیں گے گردانوں کو ایک ایک مرتبہ، اس وقت تک زبانی کرنے سے یہ نہیں آئیں گی. ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہوں گی. اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کس طریقے سے استعمال ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں. دعا، اب ہمارا یہ مضارع کا صیغہ بھی بن چکا ہے، لہذا اس کو بھی اس کی صحیح شکل میں لکھ لیتے ہیں. دعا یدعو، ہدا یہدی. دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں بلانا، پکارنا. ان معنی میں ہم نے ماضی میں کل کافی ساری ایگزامپلس کی تھیں، حدیث کا ایک پورا ٹکڑا بھی کیا تھا جس میں دعت کا ورڈ استعمال ہوا تھا. وہ بلاتا ہے کہ عربی کیا ہوگی؟ یدعو. یہاں ایک چیز نوٹ کر لیں اسپیشل، یہ ایک آپ کے سامنے پوائنٹ آئے گا آج. عام عربی میں جب ہم یدعو لکھتے ہیں، تدعو لکھتے ہیں، ادعو لکھتے ہیں یا ندعو لکھتے ہیں، یہ پوری فیملی کے الفاظ لکھتے ہیں تو اسی طرح لکھتے ہیں کیونکہ اوریجنلی یہی ہیں. لیکن قرآن مجید کا اپنا ایک رسم الخط ہے، قرآن مجید کا اپنا ایک رسم الخط ہے.
قرآن مجید میں آپ کو یدعو اس طرح لکھا ہوا نہیں ملے گا. قرآن مجید میں آپ کو یدعو یا تدعو یا ادعو یا ندعو لکھا ہوا ملا, یا باب نصرہ سے کوئی بھی ناقص واوی آپ کو یہ پہلی فیملی والا لکھا ہوا ملا, اس طرح لکھا ہوا نہیں ملے گا, بلکہ ایک الف آپ کو آگے لکھا ہوا ضرور ملے گا. اب حالانکہ یہ الف عربی زبان کے اعتبار سے لکھنا یہاں پر غلطی ہے, لیکن آپ قرآن مجید لکھ رہے ہیں, اس کی کوئی آیت لکھ رہے ہیں اور وہاں پر یہ لفظ آتا ہے, تو یہاں پر یہ الف نہ لکھنا غلطی ہوگا. یہ قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے. بات کلیئر ہوئی؟ اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, پھر آپ کمپیریزن کریں گے تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. ایک ورب ہم نے کیا تھا جا, آپ کو یاد ہوگا, جا اجوف یائی, جا جا جاؤ. ماضی میں ہم جاؤ ایسے لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ماضی کے صیغے میں جو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے اس میں اینڈ پر ایک الف لازمن ہوتا ہے. اگر آپ یہاں پر الف نہیں لکھتے تو عربی زبان میں غلطی ہے, لیکن قرآن مجید میں آپ کو جہاں بھی جاؤ لکھا ہوا نظر آیا ہے وہاں الف نہیں لکھا ہوا. دیکھیے جا کے قرآن مجید میں یہاں پر الف لکھنا غلطی ہے, عربی زبان میں یہاں پر الف نہ لکھنا غلطی ہے. تو یہ قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے. اس وقت جو لکھ دیا گیا آپ دیکھ لیں کہ وہ اب تک اسی طرح لکھا جا رہا ہے. کسی بڑے سے بڑے عربی دان کو بھی جرت نہیں ہے کہ وہ یہاں پر الف ڈال دے یا یہاں سے الف ہٹا دے. تو جب نارمل ہم جملہ کریں گے تو ہم اسے یدعو کو الف کے بغیر لکھیں گے, کیونکہ ہم نارمل عربی کا جملہ لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب قرآن مجید کی کوئی آیت آپ کے سامنے آئے گی تو اس وقت ہم یہاں پر الف لکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے. ہاں جی, وہ بلاتا ہے یدعو, اللہ بلاتا ہے. یدعو اور اللہ, اللہ فاعل ہو گیا. جملہ اس میں کنورٹ کر دیں ذرا اس کو, فاعل شروع میں لائیں تو اللہ یدعو. اب قرآن مجید کی آیت آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو یدعو کے آپ واو کے بعد ایک الف ضرور لکھیں گے. اللہ یدعو الی دار السلام, اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. تدعو وہ بلاتی ہے یا بلائے گی, ٹھیک. وہ جو سورۃ المعارج میں الفاظ ہیں کلا انہا لظا, ٹھیک ہے. یعنی وہ تو ایک بہت گرم آگ ہے جو گوشت جو ہے وہ ادھیڑ دے گی. وہ بلائے گی تدعو, تدعو من ادبرا وتولا, ادعو میں بلاتا ہوں. سورہ یوسف میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہاذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. ہاں ادعو الی اللہ, یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو سارے آ گئے. یدعوانی نو چینج, یدعونا یدعونا وہ بلاتے ہیں. اس کے ساتھ ملتا ہوا صیغہ جو ہے وہ یدعونا مؤنث والا, اس کو دیکھ لیں, فرق آپ کو خود پتہ چلے گا. سورہ یوسف میں جب وہ سارا واقعہ ہوا تھا عورتوں والا, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی تھی, کیا دعا تھی؟
رب السجن احب الی مما یدعوننی، وہ بلاتے ہیں، اس کی عربی کیا ہوگی؟ یدعونا. وہ مجھے بلاتے ہیں، یدعوننی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فعل کے بعد یا متکلم جب بھی آتی ہے تو نون وقایہ کے ساتھ آتی ہے. یدعوننی، وہ مجھے بلاتے ہیں. اور یہ صیغہ بھی بنتا ہے یدعوننی، وہ مجھے بلاتی ہیں. آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں، رب السجن احب الی، اے میرے رب جیل زیادہ بہتر ہے مجھے اس سے، یدعوننی، وہ بلاتی ہیں مجھے، جس کی طرف. اب یہاں پر وہ صیغہ جو ہے آپ کو کانٹیکس بتا رہا ہے کہ یدعونا مذکر کا استعمال ہوا یا مؤنث کا استعمال ہوا. تو یہ دو صیغے جب بھی ایک جیسے ہو، یہاں آپ دیکھیں گے کافی سارے صیغے ایک جیسے ہیں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی، کانٹیکسٹ آپ کو بتا دیتا ہے. تو یہاں بھی آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یدعونا مذکر استعمال ہوا یا مؤنث استعمال ہوا. یدعونا، یدعونا، تدعونا، 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 والذین تدعون من دونہ، وہ جنہیں تم بلاتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا، ما یملکون من قطمیر، ان کے پاس تو قطمیر جتنا بھی اختیار نہیں ہے. اور قطمیر کو میں نے ایک مرتبہ ڈیفائن کیا تھا یہاں پر کہ قطمیر کہتے کسے، یعنی عرب صحیح اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے اس آیت کو، یعنی کھجور واقف عرب، ہم بھی واقف ہیں، لیکن عرب جس طرح کھجور سے واقف ہے اس طرح ہم واقف نہیں ہیں. اب کھجور کی گٹھلی، ہم کھجور کھاتے ہیں گٹھلی پھینک دیتے ہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا. لیکن کھجور کی گٹھلی پر اگر آپ ذرا تیز نظر ڈالیں تو اس گٹھلی کے اوپر آپ کو باریک سی جو جھلی نظر آتی ہے اس کو عربی زبان میں قطمیر کہا جاتا ہے. تو کتنا خوبصورت انداز ہے ان کی نفی کرنے کا کہ والذین تدعون من دونہ، وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ تو قطمیر جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے. تو دو صیغے ہو گئے، تدعینا، کلیئر ہو گئے. یہدی، ہدا یہدی، کل بات ہوئی تھی کہ یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے بعض اوقات، کسی کو راہ دکھانا اور جدھر یا جو راہ دکھانا. دوسرا مفعول جو ہے اس کا تین طریقے سے آتا ہے، وداؤٹ پریپوزیشن بھی آتا ہے، لام کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی آتا ہے، اور الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی آتا ہے. یہ تینوں ایگزامپلز میں نے قرآن مجید سے آپ کو دی تھی. یعنی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، لام کی پریپوزیشن کے ساتھ، ٹھیک. بلکہ قرآن مجید میں سورہ یونس میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جہاں پر یہ دونوں پریپوزیشن لام کی اور الہ کی پریپوزیشن آپ کو ملے گی. کل، جہاں کہ اے اللہ کے رسول سے پوچھئے، من یہدی الی الحق، یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے، الی الحق کی، حق کی طرف. سوالیہ بنائے، من یہدی الی الحق، کون رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف. پھر خود فرمایا کل، انہیں بتا دیجئے، اللہ یہدی للحق. تو یہ دوسرا مفعول ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور لام کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ ڈائریکٹ بھی استعمال ہوتا ہے، من یہدی الحق، من یہدی الی الحق، من یہدی للحق، تینوں طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے. تو اس آیت میں سورہ یونس کی ایک آیت ہے، اس میں یہ دونوں پریپوزیشن جو ہیں وہ آپ کو سامنے مل جائیں گے. یہدی، تہدی، تہدی، آہدی، نہدی. اب قرآن مجید بھرا پڑا ہے، آپ کو ایگزامپل بہت ملیں گی، صرف ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دے دی ہے، اسی پہ کفایت کرے. یہاں نو چینج، یہدونا، یہدینا،
پھر تہدینا اور تہدینا، 2 چینجز. اب میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے مختلف مادے رکھوں ذرا، تاکہ آپ کم از کم ان دونوں ابواب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پریکٹس کر لیں. پھر اگر کوئی مزید ایگزامپل ذہن میں آتی ہیں تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مادہ ہے میرے پاس تا لام واو، باب نصرہ. جی نارمل ماضی مضارع کیا بنے گا؟ تلاوا یتلو. چینجز کے بعد تلاوا کیا بن گیا آپ کا؟ تلا. اور یتلو کیا بن گیا؟ یتلو. تلا یتلو. دعا یدعو، بالکل اسی پیٹرن. اب یہ پوری گردان زبانی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، لہذا صرف پہلا سیدھا جو ہے اسے بنائے، چینجز کو صرف نوٹ کریں. تلا یتلو. تلا یتلو کے بنیادی معنی ہوتے ہیں ٹو فالو، پیچھے چلنا. اپنے ان معنی میں استعمال ہوا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. ٹھیک ہے، جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے. اور تلاوت اسی لفظ سے نکلا ہے. تلاوت میں بھی آپ اصل میں ان الفاظ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اصل میں فالو کرنا ہی ہے ان الفاظ کو. اس لیے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ سورت جو آپ کی ہے سورۃ البینہ، اس میں اس بینہ کو جو ڈیفائن کیا، اس رسول کی خصوصیات کیا ہیں؟ یتلو صحفا مطہرہ، وہ تلاوت کرتا ہے پاکیزہ صحیفے کی. وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اب یتلو جو لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے رسم الخط میں، وہاں آپ کو ایک الف ضرور لکھا ہوا ملے گا، نوٹ کیے جائے گا. سورہ بینہ آپ کے 30ویں پارے کی صورت ہے، وہاں آپ کو فوری طور پہ مل جائے گا. یتلو، تلا یتلو، پیچھے آنا. عین صاد یا، باب ضربا. جی کیا ماضی مضارع بن رہا ہے نارمل؟ عصا یا یعصیو، عصا یا یعصیو. چینجز کے بعد کیا بنے گا؟ عصا علی مکسورہ کی صورت میں لکھا جائے گا یعصی. عصا یعصی کے معنی ہوتے ہیں نافرمانی کرنا کے، نافرمانی کرنا. اس نے نافرمانی کی، اس کی عربی کیا ہوگی؟ عصا. اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے، حالت نصب میں استعمال ہوگا. اب یہ دیکھیں کل بھی بات ہوئی تھی کہ جب ملا کر پڑھا جاتا ہے تو کھڑے الٹے سب سیدھے ہو جاتے ہیں. اصلاح، اس نے نافرمانی کی، عصا. اس نے میری نافرمانی کی، عصا نی. اب میں نے آپ کو بھی پوائنٹ بتایا تھا کہ جب الف مکسورہ کے بعد کوئی ضمیر آ جاتی ہے تو پھر اس عصا الف مکسورہ کو بھی الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے. تو یہ کیسے لکھا جائے گا؟ عصا نی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بڑی خصوص حدیث ہے، بلکہ قرآن مجید کے وہ جو الفاظ ہیں کہ رسول وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. میں یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حدیث سے واضح کیا ہے کہ من اطاعنی فقط اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو یہ عصا
اور یاسی، گردان آپ اس طریقے سے اس کی کر سکتے ہیں. ہمارا ناقص واوی باب سمیہ سے بھی استعمال ہوتا ہے. را ضاد واو مادہ ہے میرے پاس، ناقص واوی باب سمیہ، نارمل ماضی مضارع کیا بنے گا؟ راضیوا یرضبو، سمیع یسمعو اس ڈائی میں رکھیں تو یہ بنے گا نا، راضیوا یرضبو سمیع یسمعو. اس باب سے بھی 5 سیغے ماضی کے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کیونکہ اس میں ہی چینجز آتی ہیں، اس کے بعد چھٹے سیغے چینجز ختم ہو جاتی ہیں. پہلا سیغہ ہے ہمارے پاس راضیوا، دوسرا سیغہ رضیوا، پھر رضیبو. ناقص واوی جب آپ سمیع سے آتا ہے تو وہاں پہلے سیغے سے ہی چینج شروع ہو جاتی ہے، اور وہ چینج ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ناقص واوی نہیں رہتا بلکہ ناقص جائی بن جاتا ہے. کیسے؟ وہ چینج سمجھ لیں. جب بھی واو کسی لفظ کے آخر میں ہو، اور ایسا ناقص میں ہی ہوتا ہے، اور واو سے پہلے زیر ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ رضیوا سے بن جاتا ہے آپ کا رضیہ. لہذا بجائے اس کے کہ پہلے پوری رضیوا سے گردان کر کے ہر جگہ پر آپ واو کو یا میں چینج کریں، پہلے سیغے میں واو کو یا میں تبدیل کر دیں اور پھر اب رضیہ سے گردان کریں. رضیہ، رضیہ، رضیو، رضیت، رضیتا، رضینا. پھر یہاں سے چینج ختم، رضیتا، رضیتما، رضیتم، رضیتی، رضیتما، رضیتنا، رضیتو، رضینا. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناقص واوی اور ناقص جائی کی گردانوں میں 5ویں سیغے تک تبدیلیاں ہوتی ہیں. 5ویں سیغے تک کا مطلب یہ ہے ہر سیغے میں تبدیلی نہیں ہوگی. لہذا آپ دیکھیں یہاں پر کوئی سچویشن نہیں واقع ہوتی، یہ رضیہ ہی استعمال ہوتا ہے. نو چینج. چینج صرف وہاں پہلی مرتبہ ہی آ گئی، واوی یائی جیسا بن گیا. رضیہ اس سیغے میں تو ویسے چینج نہیں آتی. رضیہ اس سیغے میں چینج آئے گی. کیا؟ 2 حروف علت اکٹھے ہو گئے، مادے کا گر گیا، پیچھے زبر ہوتی تو برقرار رہتی، زبر نہیں ہے، زیر کو ہٹائیں گے اور حرکت لگائیں گے واو کے مناسب. وہ کون سی ہے؟ پیش. رضو، رضیت. نو چینج، اس لیے کہ حرف علت متحرک ہے، ماقبل زبر نہیں ہے. زبر ہوتا تو ڈراپ ہوتا. نو چینج. رضیت، رضیتا، رضینا. تو چینج آپ دیکھیں کہ باب سمیع یسمعو میں جب ناقص واوی کی چینج ہوتی ہے تو پہلی چینج یہ ہوتی ہے کہ ناقص واوی ناقص جائی بن جاتا ہے، وہ واحد چینج ہے. اور اس کے بعد گردان میں صرف ایک جگہ پر چینج آتی ہے، جمع مذکر غائب کے سیغے میں. رضیہ اس کے معنی ہوتے ہیں، بنیادی معنی ہوتے ہیں راضی ہونا، ٹھیک ہے، خوش ہونا، پسند کرنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. پھر وہ راضی ہوا، اس کے عربی کیا ہوگی؟ رضیہ. اللہ راضی ہوا، رضی اللہ. اب جس سے راضی ہوا جائے وہ ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اللہ اس سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہ. اگر وہ واحد مذکر ہے تو عنہ. اس لیے آپ کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ. وہ اللہ ان دونوں سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہما. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما.
باپ بیٹا دونوں صحابی. تمام صحابہ کا ذکر کرتے ہیں آپ تو اللہ ان سب سے راضی ہوا. کیا بولیں گے؟ رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم. اللہ ان سب سے راضی ہوا، وہ راضی ہوئے. رضو، وہ اس سے راضی ہوئے. رضو عنہ. قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے ہو رہا کہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اچھا، اب ساتھ ہی اس کے ناقص واوی اور ناقص جائی اس کو بھی ساتھ ہی رکھ لیں. مادہ خا شین یا باب سمیہ کیا بنے گا؟ خشیہ یخشیو، خشیہ یخشیو. اب یہ خشیہ رضیہ ایک جیسا ہو گیا نا. تو میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے کہ ناقص واوی جب باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے تو ناقص جائے کی مانند ہو جاتا ہے باب سمیہ میں. خشیہ، خشیت، کسی کی عظمت کا علم ہوتے ہوئے وہ جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کو خشیت کہا جاتا ہے. ڈرنا کے معنی پھر عام طور پہ اس کے کیے جاتے ہیں، لیکن فرق ہے ذہن میں رکھیے گا. ڈرنا ایک ڈر دوسرا ہوتا ہے، ایک ڈر یہ والا ڈر ہے کسی کی عظمت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ جو ایک کیفیت انسان کی بنتی ہے وہ ہوتی ہے خشیت. وہ ڈر گیا، خشیہ. سیم گردان ہوگی. خشیہ، خشیہ، خشو، خشیت، خشیتا، سیم گردان ہوگی. اس لیے ایک ہی پریکٹس کروا رہا ہوں. وہ ڈر گیا اپنے رب سے. وہ ڈر گیا خشیہ اپنے رب سے. ربا ہو، تو یہ آیت پھر مکمل ہوتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک. کن کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے. اللہ کن سے راضی ہوگا؟ ذالک لمن خشی ربہ، ٹھیک ہے، جو اپنے رب سے ڈر گئے. تو خشیہ یہ آپ کے سامنے یہ سیکھا. باب سمیہ ناقص شائی کا بھی کور ہو گیا ساتھ ہی. خشیہ، خشیہ، خشیو سے خشو، خشیت، خشیتا، خشینہ، خشیتا، خشیتما، خشیتم، خشیتی، خشیتما، خشیتن، خشیتو، خشینا. پوری گردان اس طریقے سے ہو جائے گی. مضارع کی طرف آ جائے. واو کو ہم نے ماضی میں یا میں تبدیل کیا تو وہ مضارع میں بھی چینج ہو جائے گی. اسے آپ نے اسی طریقے سے لینا ہے پھر. ٹھیک ہے، بس سمپلی یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ باب سمیہ سے جب ناقص واوی استعمال ہوتا ہے تو وہ ناقص جائی کے برابر ہو جاتا ہے. تو یرضایو، جی یرضایو، ترضایو، ترضایو، ارضایو، نرضایو ایک سیکھا. اس کے بعد دوسرا یرضایانی، ترضایانی، 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 یرضایونا، یرضایونا اور یرضینا. یہ بن گیا ترضایونا، بن گیا یہ بن گیا نچلا بن گیا، اور آخری صیغہ ترضاینا. ساری گردانیں آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں. اگر آپ نوٹس کی گردانیں کھول لیں گے
تو آپ کو آسانی ہو جائے گی، کیونکہ بورڈ پہ سب کچھ کرنا ممکن نہیں ہے میرے لیے. میں ایک سیکھا لکھوں گا، اس کی چینجز آپ کو بتاتا ہوں. یرضا یو حرف علت متحرک ہے، پیچھے زبر ہے، تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیتے ہیں، نیا قاعدہ نہیں ہے. حرف علت متحرک ما قبل فتحہ، حرف علت الف میں تبدیل ہو گیا. اب ناقص جائے کی شکل بن گئی نا، تو اس الف کو کیسے لکھیں گے؟ الف مکسورہ کی صورت میں. تو یہ یرضا یو سے کیا بن جائے گا؟ یرضا. یرضا، ترضا، ترضا، ارضا، نرضا. چاہے ناقص واوی ہو چاہے ناقص جائی ہو، مثنیٰ کی صیغوں میں تبدیلیاں نہیں آتی. یرضا یعنی، ترضا یعنی، ترضا یعنی، ترضا یعنی. یرضا یونا، دو حروف علت اکٹھے ہو گئے، مادے کا گر گیا، پیچھے زبر ہے، برقرار رہی. یرضونا، یردینا، اسی کے میں چینج آتی نہیں ہے. یردونا بنا تو تردونا بن گیا، یردینا، تردینا. اور یہ ہمارا چیک ہے، اگر یہ تردینا بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے گردان ٹھیک ہے آپ کی. اب اس کو بنانے کی کوشش کریں. تردینا یہ بنتا ہے، دو حروف علت ہے، مادے کا اور سیغے کا. مادے کا ڈراپ ہو گیا، پیچھے زبر ہے، برقرار رہے گی. تردینا، دونوں سیغے برابر ہو گئے، گردان آپ کی ہو گئی. یرضا، مفسرین کا اجماع ہے اس بارے میں کہ وہ آیت جو ہے سورۃ اللیل کی آخری آیت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے نازل ہوئی ہے کہ جو مال الذی یؤتی مالہ یتزکا، یعنی انہوں نے اپنا مال دیا پاکی حاصل کرنے کے لیے. ان کے ذمے کسی کا قرض نہیں تھا کہ وہ چکا رہے تھے، ٹھیک ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ رب العالی کی رضا حاصل کر لیں. پھر آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، آخری آیت وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. ترضا، تو راضی ہوتا ہے یا ہو جائے گا یا ہوگا، ٹھیک. مضارع میں ترجمہ کریں تو نبی قسم کے لیے جو الفاظ ہیں، رسول سے ڈائریکٹ خطاب ہوگا، لیکن غیر نبی سے ڈائریکٹ خطاب نہیں ہوتا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر الفاظ ہیں وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اور نبی قسم سے ڈائریکٹ خطاب ہے تو وہاں پر الفاظ ہیں وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا فَتَرْضَى، تو آپ راضی ہو جائیں گے. وہاں پر ترضا کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی حاضر واحد مذکر کا، اور وہ یرضا کے صیغے. تو یہ سارے سیکھے ہیں. یہ اس کے لیے جو میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھوڑا سا، اس میں آپ خصوصی طور پہ اگر اس کو سامنے رکھیں تو یہ سارے مادے آپ کو ملیں گے. وہاں پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کون کون سا صیغہ استعمال ہوا ہے. یہ اب آپ کی اپنی محنت ہے. بہرحال چینجز جو ہیں ان کو آپ مد نظر رکھیں. یخشا یو، یردا یو سے جیسے بنا تھا تو یہ کیا بن جائے گا؟ یخشا. یخشا، تخشا، تخشا، اخشا، نخشا. یخشا یعنی، تخشا یعنی، تخشا یعنی، تخشا یعنی. یخشا یونا، یخشونا. یخشونا بن گیا سیگا، جمع کا سیگا آپ کا بن گیا یخشونا. یخشینا، تخشونا، تخشینا اور تخشینا، دونوں سیگے برابر ہو جاتے ہیں، گردان آپ کی ٹھیک ہوگی. قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے لکھتا ہوں، آپ خود بتائیں گے فاعل مفعول کا. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. یخشا یہ سی ہے، ملا کر پڑھ رہے ہیں تو وہ کھڑی زبر سیدھی چینج ہو گئی. یخشى اللہ، وہ اللہ سے ڈرتا ہے.
یہ ترجمہ ہوا نا. وہ اگر ظاہر ہے تو حالت رفع میں ہوگا. ڈھونڈے کہاں ہے حالت رفع میں؟ کون سا اس میں؟ العلماء، یعنی یخش اللہ العلماء، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے. اب فعل پر آپ انا داخل نہیں کر سکتے ڈائریکٹ، لہذا دو طریقے بتائے تھے. ایک ماں کا اضافہ کر لیں ساتھ، انما، یا انا کو مخفف کر لیں. تو انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. ٹھیک، تو یہ یخشا یہ بھی سیکھا آپ کا ہو گیا. اور سورہ ملک کی بڑی خوبصورت آیت ہے ایک جس میں یخشونا استعمال ہوا ہے. سورہ ملک کے بارے میں تو نبی قسم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ یاد رہنی چاہیے. من القرآن 30 آیہ، قرآن میں ایک سورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے. شفاعت لرجل حتی غفر لہ، اس نے ایک بندے کی سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا. تو اسے تو آپ سے نے کہا کہ یاد کریں، خود بھی یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی ترغیب دلائیں. سورۃ الملک 29ویں پارے کی پہلی سورت. ہاں جی اب آئی یاد. ان الذین بالغیب، بڑے خوبصورت الفاظ ہے. دیکھیں جی، یکشونا وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے. الذین یکشون ربہم وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. انا داخل ہوا تو الذین حالت نصب میں چلا جائے گا. الذین کی حالت نصب الذین ہی ہوتی ہے. ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. اور اصل چیز بالغیب، بن دیکھے، یعنی ایک سامنے ڈرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن بن دیکھ کے غیب میں ہوتے ہوئے ڈرنا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ، تو ان کے لیے مغفرت ہے. واجر کریم، اور اجر کریم. تو اب دیکھیں، میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ قرآن مجید باقی عربی آپ کو سکھائے گا، فعل پھر مفعول ڈائریکٹ. اردو میں ہم کہتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، سے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سے کی پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں سے کے لیے پریپوزیشن نہیں لگ رہی. ہاں راضی ہونا، اس میں ہم اردو میں بھی سے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ ان سے راضی ہوا، وہاں بھی ان کی پریپوزیشن لگی آپ کے سامنے. تو یہ پریپوزیشن جو ہے یہ پوری بیس کرتی ہے آپ کی لغت پر یا اہل زبان کے سننے پر. ٹھیک ہے جی. یہ دو باب ہم نے مزید آج کر لیے، ناقص واوی اور ناقص جائی میں باب سمیہ، جو کہ ناقص واوی ناقص جائی کے برابر ہو جاتا ہے. اب صرف ہمارا ایک باب رہتا ہے، باب فتح یفتح، یعنی ناقص واوی کے دونوں باب کلیئر ہو گئے ہمارے. وہ باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے، باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے. دونوں کی ایگزامپلز میں نے آپ کو کروا دی، ایک ایک گردان دونوں ہی کروا دی. ناقص جائی 3 باب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. ضرب یضرب 2 ایگزامپلز کی کر لی ہم نے. عصا یعصی، ہدا یہدی. باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے، خشیہ یخشا، تو سامنے آ گئی. ایک باب فتح رہ گیا، باب فتح کی کل انشاءاللہ تعالی ایگزامپلز کر کے، تو کوشش میں یہ کروں گا کہ کل یہ ہمارا حروف علت والا ٹاپک جو ہے ہمارا، یہ غیر سی افعال والا ہے، یہ ختم ہو جائے. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ ختم ہو جائے گا تو ایک بنیادی کنسیپٹ آپ کے سامنے آ گیا. اس کو بیس بناتے ہوئے، نوٹس سامنے رکھتے ہوئے، گردانے تھوڑی سی محنت کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آپ ایک لائن پر چل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر کو نہ بھولیے. اب تو بس تمم بالخیر کی طرف ہی ہے، رواں دواں. گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات، ٹھیک ہے، انہیں ذہن میں رکھیے گا.
بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم بھی انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں، راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں. تو آپ کے لیے راستے کھولے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.